السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہم اپنے چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جو بھی اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، 10 ہجری کے آخری دن 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت پورے 63 سال کی عمر میں کل 13 دن بیمار رہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ جب روح پرواز کر چکی تو یہ خبر فوراً باہر پہنچ گئی، ہوا کی طرح مدینے کی گلیوں میں پہنچ گئی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اکثروں کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حضور کی وفات ہو چکی ہے، یہاں تک کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدہوش ہو گئے کہ تلوار لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا اور نہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا اور منافقین کو سرزمین مدینہ سے نکالنا باقی ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے ملنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر منافقوں نے اڑائی ہے۔ اگر میں نے کسی کو یہ لفظ کہتے سنا کہ حضور کا انتقال ہوا ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، بنا ہچکچاہٹ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ یہ خبر اوالی مدینے میں پہنچی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گھبرائے ہوئے بھاگے چلے آئے اور سیدھے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر چادر اٹھائی، چہرے مبارک پر نظر ڈالی، پیشانی پر بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک جس موت کا ذائقہ خدا نے آپ کے لیے لازمی کیا تھا اس کو تو آپ چکھ چکے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ چادر سے چہرہ مبارک ڈھانپ کر باہر نکل آئے اور کہا کہ در حقیقت آقائے دو جہاں اس دنیا کو الوداع کہہ چکے، جان سے زیادہ پیارا محبوب ہم سے رخصت ہو چکے، ہم کو سب کچھ پڑھا لکھا کر، بتا سکھا کر اور اللہ والا بنا کر ہمارے پیغمبر نے رب سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیغمبر ہیں، جن سے پہلے بھی بہت پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ جو شخص اپنی ایڑیوں پر لوٹ جائے گا وہ اللہ کا ہرگز بھی کچھ بھی نقصان نہ کر سکے گا۔ یوں فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو حضرت کا تو واقعی انتقال ہو گیا، اور اگر عبادت واقع میں اللہ جل شانہ کی تھی تو وہ ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور کوئی بھی حرکت ایسی نہ کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کے ہوش و حواس واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آواز سننے پر مجھے خیال آیا کہ ہاں، یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ اور مسلمانوں کو سنبھلے رہنے کی نصیحت کی گئی۔ چنانچہ میں نے تلوار کو میان میں رکھ دیا۔ عرب کا دستور ہے کہ کسی بھی احکام کو جاری کرنے کے لیے امیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کام کے لیے امیر منتخب کیا جاتا ہے، تو سب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر یعنی سربراہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نظام شرعی نافذ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے صحابہ بات کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے یا نہیں،
اور اگر دیا جائے تو بدن مبارک سے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں۔ سب ایک دوسرے سے مشورے میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند کو مسلط کیا۔ اچانک اونگ آ کر سب کے سر نیچے جھک گئے، اور اسی حالت میں گھر کے کونے سے ایک غیبی آواز آئی کہ کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جسم مبارک کو اٹھا کر اپنے سینے کے سہارے لگایا۔ حضرت عباس و فضل اور قاسم رضی اللہ عنہم نے رخ بدلنے اور کروٹ بدلوانے میں مدد دی، اور اسامہ بن زید اور شقران رضی اللہ عنہم نے پانی ڈالنا شروع کیا اور غسل دیا گیا، اور 3 سفید یمانی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پہلے مردوں نے گروہ ہو کر نماز ادا کی، پھر عورتوں نے نماز پڑھی، ان کے بعد بچے آئے، وہ بھی نماز جنازہ ادا کیے۔ ہر مرد عورت نماز کے خواہش مند تھے، اسی لیے نماز با جماعت نہ ہو پائی۔ باقی فرشتوں کی جماعت کا پتہ نہیں کہ کتنی جماعتوں نے نماز ادا کی۔ منگل کا سارا دن اسی اہتمام میں گزر گیا۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو لحد قبر کھودنے کا حکم دیا گیا۔ جب قبر کا کام مکمل ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے 3 صاحبزادے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچا زاد بھائی نے نبی رحمۃ للعالمین کو قبر مبارک میں اتارا اور لحد پر نوکچی اینٹیں لگا کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کے بعد مٹی بھر دی گئی جس میں تمام صحابہ شریک ہوئے، اور قبر کو کوہان نما بنا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مشکیزہ پانی کا ڈال دیا تاکہ مٹی برابر ہو جائے۔ حضرت شقران نے جس چادر کو حضور اوڑھا کرتے تھے اسے لحد مبارک میں بچھا دیا، اس خیال سے کہ اس کا استعمال دوسرے لوگوں کے لیے خلاف ادب ہے، لیکن وہ چادر بعد میں نکال دی گئی۔ اس سے فارغ ہو کر صحابہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے لوگو، تمہارے دلوں نے کس طرح گوارا کیا کہ ابا جان کو دفنا کر زیر زمین سلا آئے۔ اس کے بعد غم کا کہرام مچا۔ تمام صحابہ اپنے آپ کو حضور کے اس قول سے تسلی دیتے کہ حق تعالیٰ جب کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے پیغمبر کو امت سے پہلے وفات دیتا ہے، اور یوں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے آگے جاتا ہوں کیونکہ میری وفات کے برابر ان پر کوئی مصیبت نہ ہوگی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کی حیات مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور آپ کی وفات بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربانیاں، اتنی جد و جہد ہمارے لیے اتنی فکر تھی کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، لیکن ہم جان بوجھ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ نبی کی وصیت اور نصیحت چھوڑ کر نہ جانے کن کن باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔